اجازت نہ ملنے کے باوجود اپوزیشن گرینڈ الائنس کا اسلام آباد میں ہر صورت کانفرنس کرنے کا اعلان۔ محمود خان چغزئی کی رہائش گاہ پر ہنگامی بیٹھک۔ اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شاہد خاقان عباسی نے کہا چوری کے ذریعے حکومت میں آنے والے ایک کانفرنس سے ڈرتے ہیں۔ صاحبزادہ حامد رضا نے کہا کہ بارش ہو یا طوفان قومی کانفرنس ضرور ہوگی۔ محمود خان چغزئی نے کہا کہ ہماری راہ میں رکاوٹ ڈالی گئی تو فارم 45 والوں کی اسمبلی بلائیں گے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ ہماری آواز کوئی نہیں دبا سکتا۔ کانفرنس ہوگی، یہ کانفرنس ہے، کوئی تشدد نہیں ہے اور یہ ہمارا حق ہے اور یہ کانفرنس انشاءاللہ کل ہم کریں گے۔ الیکشن وزیر اعظموں کو یا پھانسی چڑھائیں یا ہر ایک کو جیل کی ہوا کھلائیں، اور جو آئین کو پھاڑتے ہیں، جو آئین سے کھیلتے ہیں، ان کی کوئی سزا نہیں ہو۔ یہ روایت اس اتحاد کو قبول نہیں ہے۔ ایک قومی چارٹر جو ہے اس کو تشکیل دینا چاہیں، اگر یہ ہمارا جرم ہے تو پھر بے فکر رہیں، تسلی رکھیں، یہ جرم کل سرزد ہوگا۔ ہم بات کریں گے سندھ کے ہاری کے پانی کی، ہم بات کریں گے بلوچستان کے گمشدگان کی، ہم بات کریں گے خیبر پختونخوا میں جو لہو لہان ہے ان کی، آج پنجاب میں جو فسطائیت ہے ہم اس کی بات کریں گے۔ اس ملک کے جمہوری قوتوں کو یہاں کے وہ تمام جن قوتوں کو ہم نے دعوت دی اس کو ایجا کرنے میں ہم کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ اگر کسی کو آئین کی سربلندی سے خوف ہے، قانون کے اوپر خوف ہے، تو ان کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آئین پسند اور قانون کو جو ہے وہ اوبے کرنے والی قوتیں انشاءاللہ تعالی کل میدان کے اندر آپ کو نظر آئیں گی۔ وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب کی زیر صدارت ڈیجیٹل اثاثوں پر اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا، جس میں کرپٹو کرنسی کے عالمی رجحانات، ضوابط اور پاکستان کی معیشت پر اثرات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر خزانہ نے ڈیجیٹل اثاثوں کے لیے مؤثر، شفاف اور عالمی معیار کے مطابق فریم ورک بنانے پر زور دیا۔ اجلاس میں امریکی صدر ٹرمپ کے ڈیجیٹل اثاثوں کے مشیر، وزیر مملکت آئی ٹی، گورنر اسٹیٹ بینک اور دیگر حکام نے شرکت کی۔ اجلاس کی اعلامیہ کے مطابق حکومت کی بلاک چین ٹیکنالوجی کو مالیاتی شعبے سے ترقی کے لیے بروئے کار لانے کی مختلف تجاویز کا جائزہ لے گی اور ٹوکنائزیشن سے سرمایہ کاری کے مواقع بڑھیں گے، کیپٹل مارکیٹ کو فروغ ملے گا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ پاکستانی 20 ملین سے زائد متحرک ڈیجیٹل اثاثہ صارفین کو غیر ضروری بھاری فیسوں کا سامنا ہے۔ وزیر خزانہ نے ڈیجیٹل کاروبار کے فروغ اور شفاف قانونی فریم ورک کی تشکیل پر زور دیا۔ ڈیجیٹل اثاثوں پر قومی مفادات، فیٹیف گائیڈ لائنز اور عالمی مالیاتی اصولوں کے مطابق پالیسی مرتب کی جائے گی۔ اسلام آباد میں بجلی کمپنیوں کی نجکاری، آئسکو کی فروخت کا فیصلہ، غیر ملکی وفد کی دلچسپی، آئی ایم ایف کے دباؤ پر حکومت نے آئسکو سمیت بجلی تقسیم کار کمپنیوں کی فروخت کا فیصلہ کر لیا۔ غیر ملکی کمپنی کا آئسکو ہیڈ آفس کا دورہ، بجلی کی طلب اور اثاثوں پر بریفنگ دی گئی۔ وفاقی حکومت اور غیر ملکی وفد کے درمیان کامیاب مذاکرات، آئسکو کی خریداری میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ غیر ملکی کمپنی نے ملازمین کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنے کی شرط رکھ دی۔ حکومت نے ملازمین کی آؤٹ سورسنگ کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ سولر سسٹم کے بڑھتے رجحان سے بجلی کی طلب میں کمی، ڈسکوز خسارے میں جانے لگی۔ حکومت نے غیر ملکی کمپنی کی شرائط پوری کرنے کے لیے کام شروع کر دیا۔ کراچی میں پانی کی عدم فراہمی پر شہری سراپا احتجاج، ڈسٹرکٹ کرنگی بلال چرنگی پر لانڈھی اور کرنگی کے مکینوں کا احتجاج، کہتے ہیں کہ 3 ماہ سے پانی نہیں آ رہا، سخت اذیت سے دوچار ہیں، حکومت پانی کا فوری اور مستقل حل نکالے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کراچی سے نمائندہ ABN نیوز اسرار مغیری سے۔ اسرار، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، ماہ رمضان میں کچھ ہی دن باقی ہے اور شہر قائد کے شہری جو ہے پانی کی بوند بوند کے لیے ترس رہے ہیں۔ اس وقت بھی کراچی کے علاقے کورنگی میں بلال چورنگی پہ موجود ہیں، جہاں پہ گزشتہ کئی گھنٹوں سے احتجاج کیا جا رہا ہے پانی کی جو ہے فراہمی کے خلاف۔ احتجاج کرنے والوں میں خواتین، بچے بڑی تعداد میں موجود، ان سے بات کرتے ہیں۔ 3 دن سے پانی نہیں ہے، کوئی آیا ہے، کوئی لوکل ٹینکر پانیوں کے ٹینکر بھر بھر کے جا رہے ہیں، ان لوگوں سے پوچھے، بول رہے پانی نہیں آ رہے۔ جب تک پانی نہیں آئے گا ہم لوگ روڈ نہیں کھولیں گے۔ یہ آتا ہی نہیں ہے، کل یہ SHO آ رہے بس دھمکیاں دے رہے مارنے کا، بول رہے اٹھا لیں گے، یہ کر رہے ہیں، وہ کریں گے۔ میئر کراچی کی جانب سے اعلان تو ضرور کیا گیا ہے کہ کراچی میں تمام جو علاقے ہیں ان میں ماہ رمضان میں پانی کی جو فراہمی ہے وہ کی جائے گی، تمام لائنوں کی مرمت بھی کی جا رہی ہے، لیکن شہریوں کو اب بھی پانی جو ہے وہ نہیں مل رہا۔ جبکہ یہاں احتجاج کرنے والوں کا یہی کہنا ہے کہ ٹینکروں میں پانی ضرور آ رہا ہے لیکن نلوں میں پانی یہاں پر نہیں آ رہا۔ جب تک پانی کی فراہمی نہیں کھولی جاتی تب تک احتجاج یہاں پر جاری رہے گا۔
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ उज़्बेकिस्तान पहुंच गए। एयरपोर्ट पर वज़ीर आज़म का शानदार इस्तकबाल किया गया। शहबाज शरीफ का ताशकंद में यादगार आज़ादी का दौरा। उज़्बेक वज़ीर आज़म अब्दुल्ला अरीपोव की जानिब से शहबाज शरीफ का गर्म जोशी से खैर मकदम किया गया। शहबाज शरीफ ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स ट्वीट पर पैगाम में लिखा कि उज़्बेकिस्तान वस्ती एशिया का ताज, तारीखी विरसे और शानदार सकाफत का हामिल है। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान तिजारती और सरमायाकारी ताल्लुकात के फ़रोग़ पर बातचीत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुश्तरका तरक्की और ताउन के लिए रवाबित मजबूत बनाने के ख्वाहां हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ताशकंद में यादगारी आज़ादी का दौरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को उज़्बेक कौम की 3000 साला तारीख और हीरोज़ पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान मुश्तरका तरक्की, अमन और इलाक़ाई रवाबित के लिए पुरज़्म हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ उज़्बेक क़यादत से मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान ज़राअत, टेक्नोलॉजी, तालीम और ताउन पर मुआहदे भी मुतवक्के हैं कि हुकूमत सिंध और कारोबारी तंजीमों के दरमियान सोशल मीडिया की जाली खबरों की रोकथाम के लिए फैक्ट चेकिंग के निज़ाम को मजबूत करने पर इत्तफाक किया गया है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत बिजनेस फैसिलिटेशन एंड कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें कारोबारी बिरादरी को दरपेश मीडिया से मुतल्लिका मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में जाली खबरों का कारोबार के मईशत पर पड़ने वाले असरात पर गुफ्तगू, मुअस्सर हिकमत अमली तरतीब देने पर गौर किया गया। शर्जील मेमन ने कहा, जाली खबरों का फैलाव कारोबार और मईशत पर संगीन असरात मुरतब कर सकता है। हुकूमत जाली खबरों और चैलेंजेस से निपटने के लिए मुअस्सर इकदामात करने के लिए पुरज़्म है, ताकि कारोबारी बिरादरी के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का अब्बासी शहीद अस्पताल का दौरा। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद के हमरा थैलेसीमिया रिहेबिलिटेशन सेंटर का इफ्तिताह किया। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने वार्ड का दौरा किया और मरीजों से मुलाकात की। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि सरकारी सतह पर अब्बासी शहीद अस्पताल में थैलेसीमिया के मरीजों के लिए पहली बार सहूलियात मुहैया की गई हैं। अब्बासी शहीद अस्पताल को अपग्रेड कर रहे हैं। अब्बासी शहीद अस्पताल कराची का तीसरा बड़ा अस्पताल है। अस्पताल पहले वीरानी का मंजर पेश करता था। अब्बासी शहीद अस्पताल आज सैकड़ों लोगों को तिबी सहूलियात मुहैया कर रहा है। जुल्फ़कार अली भुट्टो के बनाए गए इस अस्पताल में लैब टेस्ट, सिटी स्कैन, ऑपरेशन थिएटर और मरीजों के दाखिले की सहूलियात मुहैया की गई हैं। कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन में अहम पेशरफ्त। आलमी बैंक और यूरोपीय सरमायाकारी बैंक के आला सतही वफ्द का वाटर कॉरपोरेशन का दौरा। वफ्द की एमडी वाटर कॉरपोरेशन इंजीनियर असदुल्ला खान से मुलाकात। वफ्द में आलमी बैंक और यूरोपीय बैंक के हुक्काम ने शिरकत की है। मुलाकात के दौरान शहर में पानी के बुनियादी ढांचे में मुमकिन सरमायाकारी के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। एमडी वाटर कॉरपोरेशन ने वफ्द को इंतजामिया की जानिब से की गई हालिया इस्लाहात और तरक्याती इकदामात के बारे में आगाह किया। मुलाकात में पीरी घरों और हब में फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाने पर खुसूसी तवज्जो दी गई। वफ्द ने आलमी और एशियाई बैंक के साथ मिलकर मंसूबों में अपनी गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। वाटर कॉरपोरेशन को दीगर बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों की तरह माली ताउन की यकीन दहानी कराई। वफ्द ने फिल्ट्रेशन प्लांट्स, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स समेत मुअस्सर इंफ्रास्ट्रक्चर और रीसाइकलिंग के मंसूबों की तारीफ की। स्टीम को साइंस मुकाबलों में पाकिस्तानी तलबा ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। पाकिस्तानी अनारा इब्राहिम दुरानी ने सिंगापुर में मुनक़िदा स्टीम को साइंस ग्लोबल मुकाबलों में गोल्ड मेडल जीतकर पाकिस्तान को आलमी सतह पर नाम रोशन कर दिया। मुकाबले में दुनिया भर के नौजवानों साइंसदानों ने अपनी महारत का मुजाहरा किया। पाकिस्तान पर से सिर्फ 15 पाकिस्तानी तलबा फाइनल्स तक पहुंचे, जहां उन्होंने 13 ममालिक के 177 शुरका के खिलाफ मुकाबला किया। इससे पहले पाकिस्तान भर से 26,000 तलबा ने मुकाबले में हिस्सा लिया, जिनमें से सिर्फ 15 पाकिस्तानी तलबा बैनुल-अक़वामी मुकाबले के लिए जगह बना सके। पहले मरहले में पाकिस्तान भर से अनार इब्राहिम दुरानी ने गोल्ड मेडल जीता और ये इवेंट नौजवान जहनों को साइंस और जिद्दत तराजी में बेहतरी की तरफ राग़िब करने का एक अहम प्लेटफॉर्म है। इन तलबा ने पाकिस्तान में इंटरनेशनल कैंगरो साइंस मुकाबले में भी गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहिरा किया था। पाकिस्तान के मारूफ फास्ट फूड ब्रांड चीजियस और मैथमीनिया के तहत मुनक़िद रियाजी मुकाबला कामयाबी से इख्तिताम पजीर हो गया है। लाहौर में मुनक़िदा अपनी नौयत के मुनफरद रियाजी के मुकाबले के आखिरी रोज़ तलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की, जबकि वालिदैन और असातिज़ा ने रियाजी को काबिल रसाई बनाने के लिए गैर मामूली टैलेंट, तनकीदी सोच और टीम वर्क जैसे इक़दामात को सराहा।
ریاضی مقابلے کے موقع پر سالار احمد، محمد بن احسن اور ارتضیٰ حیدر کاظمی کی جانب سے نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے پر انعامات اور اعزازات سے نوازا گیا۔ اس موقع پر چیزیس کے ہیڈ آف مارکیٹنگ زہیب حسن کا کہنا تھا، چیزیس تدریسی عمل کے ذریعے نوجوان ذہنوں کو بااختیار بنا رہا ہے۔ راولپنڈی میں زمین ڈیولپمنٹ اور EBCO کنسٹرکشنز کے اشتراک سے تعمیر کردہ ہوٹل ون ووگ کی افتتاحی تقریب منعقد کی گئی۔ راولپنڈی سے دیکھتے ہیں عدیل اشرف کی رپورٹ۔ ہوٹل کی پروقار تقریب میں نجی مال 35 کی سینئر مینجمنٹ نے خصوصی شرکت کی۔ ہوٹل ون ووگ کی مینجمنٹ کا کہنا تھا کہ راولپنڈی شہر میں ہاسپٹیلٹی سیکٹر کے نئے دور کا آغاز ہوا۔ یہ پروجیکٹ 10 سٹوری منزلہ ہے، جس میں 2 بیسمنٹس ہیں، 5 فلور ریٹیل ہیں اور 3 فلورز ہوٹل اپارٹمنٹس کے ہیں۔ ہوٹل اپارٹمنٹس کی ہمارے ساتھ کولیبریشن ہوئی ہے ہوٹل ون ووگ کی۔ ہوٹل ون کا تو نام آپ نے سنا ہی ہوگا، اس کا ایک پریمیم ورژن ہے ووگ، وہ فرسٹ ٹائم ان پاکستان انٹروڈیوس ہو رہا ہے وہ، اور آج مال 35 جو ہماری بلڈنگ ہے اس میں ان کی افتتاح ہوئی ہے۔ ون ووگ مینجمنٹ کا کہنا تھا کہ ہم نے نہ صرف ایک ہوٹل پیش کیا ہے بلکہ شہر کی ثقافتی اور تاریخی ورثے کو جدید تعمیراتی حسن کے ساتھ جوڑنے کی کوشش بھی کی ہے۔ اس کے جو ہاسپٹیلٹی کا جو ہم نے اسٹینڈرڈ دیا دیٹ واز دی ٹاپ لگی اسٹینڈرڈ۔ وی ڈو ہیو ڈفرنٹ لائک اسٹینڈرڈز آف رومز، ڈفرنٹ فیسلٹیز، جم اینڈ ایوری تھنگ۔ سو دس از دا اونلی ہوٹل ان راولپنڈی۔ ون ووگ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ہوٹل کے اضافے سے شہر میں معیاری تعمیرات اور جدید سہولیات کے فروغ میں مدد ملے گی۔ Hotel One by itself is the most trusted brand when you visit Pakistan with more than 25 locations already. تقریب میں شریک مہمانوں نے ہوٹل کے شاندار تعمیراتی کام، جدید سہولیات اور مہمان نوازی کے اعلیٰ معیار کو سراہا۔ کیمرہ مین اشفاق حسین کے ساتھ عدیل اشرف، ABN نیوز، راولپنڈی۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج طاہر محمود خان کی خدمات پشاور ہائی کورٹ کو واپس۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج طاہر محمود خان کو واپس پشاور ہائی کورٹ بھیج دیا گیا۔ قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کی منظوری سے رجسٹرار نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج طاہر محمود گریڈ 21 کے جوڈیشل آفیسر ہیں اور ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج طاہر محمود اسلام آباد میں فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ سیشن جج طاہر محمود اسلام آباد ہائی کورٹ میں ممبر انسپیکشن ٹیم، اسپیشل جج سینٹرل سمیت اہم عہدوں پر فائز رہ چکے ہیں۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی پر آئے امور کشمیر و گلگت بلتستان میں اہم انکشافات۔ کشمیر پراپرٹیز پر ناجائز قبضے، ترقیاتی منصوبوں میں تاخیر اور حکومتی غفلت پر سخت سوالات۔ آزاد کشمیر حکومت نے ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل کے لیے 5 ارب روپے کی فوری مالی امداد کا مطالبہ کر دیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں رضوان عباسی۔ اجلاس میں کمیٹی کے رکن طاہر اقبال نے انکشاف کیا ہے کہ پنچ ہاؤس راولپنڈی، لاہور کے لنڈا بازار اور دیگر مقامات پر کشمیر پراپرٹیز پر قبضے ہو چکے ہیں، جبکہ کاموکی میں غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی اسکیم کے انکشاف پر بھی بحث ہوئی۔ اجلاس میں آزاد کشمیر حکومت نے ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل کے لیے 5 ارب روپے کی فوری مالی امداد کا مطالبہ کیا، جبکہ آئندہ مالی سال کے لیے 9 ارب روپے درکار ہوں گے۔ میرپور واٹر سپلائی اینڈ سیوریج اسکیم 2006 سے تاخیر کا شکار ہے، جس کی تکمیل کے لیے فنڈز کی فوری فراہمی ضروری قرار دی گئی۔ کمیٹی اجلاس میں یہ بھی بتایا گیا کہ OIC کے اسپیشل انوائے برائے کشمیر اپریل کے آخر میں پاکستان کا دورہ کریں گے تاکہ عالمی برادری میں مسئلہ کشمیر کے حوالے سے مزید سفارتی دباؤ بڑھایا جا سکے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا گھوٹکی کندکوٹ پل منصوبے کا دورہ۔ محکمہ ورکس اینڈ سروسز نے وزیر اعلیٰ کو منصوبے کے حوالے سے بریفنگ دی۔ منصوبہ گھوٹکی اور کندکوٹ کے درمیان براہ راست لنک فراہم کرے گا۔ منصوبہ ٹریفک کے بہاؤ اور 120 کلومیٹر فاصلے کو کم کرے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ متعلقہ حکام کے ساتھ ہم آہنگی ضروری ہے۔ پروجیکٹ کی جگہ پر فوری اور مضبوط حفاظتی انتظامات کو یقینی بنائیں گے۔ اہم مقامات پر سندھ پولیس اور سندھ رینجرز کی تعیناتی سمیت 24 گھنٹے سیکیورٹی نگرانی کو یقینی بنایا جائے گا۔ واقعات کو روکنے کے لیے پروجیکٹ کے راستے پر رات کی گشت کو مضبوط کیا جائے۔ افرادی قوت، ساز و سامان اور تعمیراتی پیش رفت کے تحفظ کو یقینی بنائیں۔ ہنگامی ایکشن پلان وضع کریں اور اس پر عمل درآمد کرایا جائے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کو رینجرز، بیرکس اور پولیس چوکیوں سے متعلق صورتحال سمیت دریائے سندھ کے 12.2 کلومیٹر طویل پل کے لیے زمین کے حصول سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ خیبر پختونخوا کے مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف کا فیصل کریم کنڈی کے خط پر رد عمل کہا۔ گورنر خیبر پختونخوا کی ترجیحات صرف اپنے آقاؤں کو خوش کرنا ہے، انہیں صوبے کے مسائل سے کوئی سروکار نہیں۔ گورنر ایک خط وفاق کو صوبے کے حقوق کے بارے میں بھی لکھیں۔
بیرسٹر گوہر نے کہا کہ خط میں صوبے کے بقایا جات کی ادائیگی اور اس کے ساتھ سوتیلی ماں جیسے سلوک کے خاتمے کی استدعا کریں، NFC ایوارڈ میں پورا حصہ دینے کی درخواست کریں۔ بیرسٹر سیف کا مزید کہنا تھا کہ گورنر بیچارے کا ویسا بھی کوئی کام نہیں ہے، صرف خط ہی لکھ سکتے ہیں۔ گورنر ہاؤس کا کردار آج کل محض ایک ڈاک خانے جیسا ہے جہاں ایک مسترد شدہ ڈاکیا بیٹھا ہے۔ ABN نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ABN نیوز، کیونکہ ABN ہے قوم کی سوچ۔